ہونی چاہیے، اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، مغفور ہے، آپ سے گناہ نہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہو سکتا ہے نہ بعد میں ہو سکتا ہے، لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے آپ کے مرتبے کے اعتبار سے کچھ چیزوں کے اوپر آپ کو تنبیہ کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا، اس کے اوپر آیت نازل ہوئی لما تحرم ما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیوی کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کیجیے، بیوی کا حق ادا کیجیے، مگر اتنا ہی جتنا ان کا حق ہے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے کسی حلال چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتے۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے جو بات چپکے سے کہی تھی اس کا تذکرہ کیا، اور قرآن پاک یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ سے کوئی راز نہیں رہتا ہے۔ آدمی کتنا چپکے سے خاموشی سے کوئی بات ہے، مگر اللہ اس کو اللہ سے چھپائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، آپ نے بہت خاموشی سے وہ بات کہی، انہوں نے دوسروں کو کہی، بات پھیل گئی، اس کے اوپر ان کو تنبیہ کی گئی کہ تم توبہ کرو، تمہارے دل اللہ کی طرف مائل ہیں، لیکن جب تک تم توبہ کا اقرار نہیں کرو گی، اعلان نہیں کرو گی، تو اللہ کی ڈانٹ سے بچ نہیں سکو گی۔ توبہ کرو، اور کبھی یہ نہ سمجھو کہ ہمارا احسان ہے دین کے اوپر کہ ہم جیسی نیک عورتیں ملی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئیں تاکہ اس دین کی آبیاری ہو، ہمارے ذریعے سے دین پھیلے۔ فرمایا نہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دیں گے تو تمہارے اندر جتنی صفات ہیں ان سے بہتر صفات والی گھر والیاں اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتا ہے۔ اس میں ازواج مطہرات کی 8 صفات بیان کی گئی، ایسی صفات والی، ایسی صفات والی۔ اس مضمون کے بعد قرآن پاک نے عام انسانوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ساری دنیا کے لوگوں، تم صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ لیکن سچ بات یہ ہے، جو طبقہ بے دین ہے اس سے کوئی گلا نہیں، تو بے دین کے مسجد سے چلا گیا، چھوڑ دیا، جس نے ایک نماز چھوڑی وہ کافر ہوا، جو آیا ہی نہیں کبھی مسجد میں وہ کہے گا مسلمان۔ لیکن وہ طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، وہ بھی اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے۔ ہاں، ان کو روزی روٹی کا انتظام ہو جائے، حلال کی حرام کی، ادھر کی ادھر کی، کہیں سے آ جائے، زیادہ سے زیادہ مل جائے، اس کی ان کو فکر ہے، لیکن وہ جہنم سے بچ جائیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ ہونے کے ناطے انسان کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے، یہ ذمہ داری ہے کہ 7ویں دن اس کے بال منڈوائے، اور اس کے بالوں کے اعتبار سے ایک اندازہ لگا کر کتنا وزن ہوگا، کتنا اللہ کے راستے میں خیرات کر دے۔ اور کیا ذمہ داری ہے اس کی؟ فرمایا اس کی ذمہ داری ہے کہ اچھے سے اچھا نام رکھے، بگاڑ کر نام نہ رکھے، بے معنی قسم کے محمل قسم کے نام نہ رکھے۔ پہلے ہمارے یہاں نام رکھے جاتے تھے، وہ بھی بےہودہ قسم کے نام تھے، مگر اب دوسرا ایک رواج چلا ہے کہ نیا نام رکھو جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو، اور اس کے لیے ایسے بےہودہ نام رکھتے ہیں۔ علمان و رفیق ایک صاحب ملے، انہوں نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا؟ جو جہنمیوں کی آواز ہے چیخنے کی، اس کے لیے قرآن پاک نے ایک لفظ استعمال کیا، وہ کس طرح چیخیں گے اور چلائیں گے، وہ نام رکھا۔ کیوں رکھا؟ کہتا ہے جی قرآن پاک دیکھ کر رکھا۔ بھئی قرآن پاک میں خنزیر کا لفظ بھی ہے، خنزیر کا بھی نام رکھے گا۔ خنزیر کا نام اس لیے نہیں رکھتے کہ ہمارے یہاں لوگ خنزیر کا معنی سمجھتے ہیں، ورنہ سعود کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں نے اسکول میں امتحان دیا تو بچے کا نام عبد الخبیث، تو خبیث کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا معنی نہیں سمجھتے تھے، تو وہی نام رکھے۔
آپ اس پر ہنسیں گے، ہمارے جو نام رکھے وہ اس سے زیادہ بدتر ہے۔ ایک بچی بڑی ہو گئی تو کسی مسئلے میں میرے پاس آئی تو نام کیا ہے، تو اس نے نام اپنا بتایا صاحبہ۔ صاحبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو بتوں کے نام پر چھوڑ دی جاتی ہے، وہ اونٹنی اس کو صاحبہ کہتے ہیں۔ یہ اونٹنی ہے بیچاری، کوئی بچیوں کا نام رکھا گدھے کی طرح نام، تو سب سے پہلے اچھی نام رکھے، اس کے بعد 7 سال کا بچہ ہو جائے تو وہ اس کو نماز سکھائے اور نماز پڑھانے کی عادت ڈلوانے کی کوشش کرے۔ 8 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے کے اوپر ڈانٹے اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد لے جائے، اگر ادھر ادھر کرتا آناکانی کرتا ہے اس کو ڈانٹے۔ یہ ایمان والے کا فرض ہے۔ ایک آدمی نے یہ سارے کام کیے، اس کے باوجود اولاد بگڑ گئی تو بگڑنے تو وہ ان کا کام ہے، اس کا الزام اس کے اوپر نہیں ہے۔ اس کے لیے فوراً قرآن پاک نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اپنی گھر والی کو بھی جہنم سے بچانے کی بہت کوشش کی، بیٹے کو بھی جہنم سے بچانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہیں بچنا چاہتے تھے، گئے جہنم میں تو فرمایا پھر وہ اکیلے جہنم میں جائیں گے، اس کا الزام باپ کے ذمہ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جہنم کا منظر پیش کیا کہ جب محشر کے میدان میں پہنچیں گے تو اللہ کے نافرمان نظر پیش کریں گے، کہا جائے گا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اور نافرمانوں آج عذر مت پیش کرو، یہاں کوئی عذر پیش چلنے والا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اور اولاد کو کس طرح جہنم سے بچائیں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچے دل سے توبہ کرو، سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ سچی اور پکی توبہ کیا ہوتی ہے میں نے اس کو کھول کر عرض کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کس کو کہتے ہیں سچی توبہ؟ جس کے اندر ادھر سے کوئی بول رہا ہے، ادھر سامنے والے بیچارے سنتے رہتے ہیں، اب کیا یاد ہو گئے؟ اس کو کہتے ہیں سچی توبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی توبہ وہ ہے جس میں 3 باتیں ہوں، اور انہیں 3 کو کھول کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچی توبہ وہ ہے جس میں 6 باتیں ہوں۔ سب سے پہلے آدمی کو گناہ کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو، جس طرح دنیا میں اگر اس کے گناہ کا پتہ چل جائے تو لوگوں سے چھوٹتا پھرتا ہے، ارے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا تو میں گناہ کرتا رہا، تو اس پر شرمندہ ہو، رو رو کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر اللہ کا کوئی حق چھوڑا ہے، نمازیں چھوڑی، زکوٰۃ چھوڑی، روزے چھوڑے، حج نہیں کیا، اس کو ادا کرے۔ اور اگر بندوں کا کوئی حق کھایا ہے تو بندوں کو ان کا حق لوٹائے، اور اگر بندوں کی شان میں کوئی گستاخی کی، کسی کو تکلیف پہنچائی تو اس سے معافی مانگے، اور اس کے بعد آئندہ پکا ارادہ کرے کہ دوبارہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جن وقتوں میں گناہ کرتا تھا ان وقتوں میں نیکیاں کرے اور ان کے مقابلے میں نیکی کر کے دکھائے۔ اگر ایسی سچی توبہ کیا کرے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور مٹانے کے بھی 3 معنی بتائے، دیکھتے ہیں کون جاگ رہا تھا، کون سے 3 معنی بتائے؟ پہلا معنی اعمال نامے میں سے مٹا دیا جائے گا، اس کے اعمال نامے میں گناہ نہیں رہے گا، اور دنیا میں ایسے آدمی کو پرانا گناہ یاد دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا ہوگا؟ اللہ اس کی عادت ہی بدل دے گا۔ پہلے گناہ کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ڈر سکتا ہے، عادت نہیں بدل سکتی ہے، قرآن نے کہا بدل سکتی ہے۔ یہ دیکھو صحابہ کرام کی عادت کس طرح بدلی، ایسے بدل کے کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہی طبقہ ہے جو پہلے تھا؟ عادت ہی بدل دے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ جن وقتوں میں وہ گناہ کرتا تھا ان وقتوں میں اللہ اس کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا معنی سورہ فرقان میں 19ویں پارے میں ہے کہ کبھی کبھی پھر نیکیاں کرتے ہوئے ایسی سچی توبہ کرے گا کہ جتنے گناہ کیے تھے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور قیامت کے دن وہ گھبرا رہا ہوگا کہ میرے گناہوں کا کیا بنے گا، لیکن ہر گناہ کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی ہوئی ہوگی۔ تو پھر بندہ خود اقرار کرنے لگے گا کہ خدایا میں نے کچھ اور بھی گناہ کیے تھے، ذرا ان کے بدلے میں بھی مجھے ثواب دیا جائے، نیکی دی جائے۔
دیا گیا۔ فرمایا اللہ کے نافرمانوں سے، چاہے وہ اعلانیہ نافرمان ہوں چاہے وہ چھپے ہوئے نافرمان ہوں، ان سے جنگ کرو، وغلظ علیہم، اور ان کے اوپر سختی کرو، اس لیے کہ ان کو کھول کر نہیں سنائیں گے تو وہ مرتے دم کر کسی شک میں اور کنفیوژن میں رہیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں رہے گا ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں دو مثالیں پیش کی، جو اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہتے ہیں لیکن عذر اور بہانہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی ہم یوں نہیں کر سکتے، ہمارے لیے یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے، ان کے لیے بھی مثال پیش کی مگر وہ بعد میں۔ مگر وہ اللہ کے نافرمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف بزرگوں کی اولاد ہیں اس لیے بخشے جائیں گے، کوئی سمجھتا ہے کہ میری بیوی بڑی نیک ہے، کوئی بیوی سمجھتی ہے کہ میرا شوہر بڑا نیک ہے، اور کوئی کہتا ہے میرا باپ بڑا نیک تھا، اور میں نے کہا تھا ہم تو باپ کے نام پر کم سے کم 10-15 پیڑھیاں اس کا کفن بیچ بیچ کر کے کھاتے رہتے ہیں۔ بھئی کفن بیچنا ہی تو ہوا کہ جب آدمی خود اپنے بزرگوں کے جیسا ہے نہیں ہے، خود تو ابلیس کے کام کر رہا ہے اور نام دے رہا ہے اپنے بزرگوں کا، اس کا مطلب کہ کفن بیچ کے کھا رہا ہے، کفن فروش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اقبال نے اس کو پیش کیا نا، شکوہ اور جواب شکوہ میں آدمی کے دل میں آتا ہے میں نے یہ کام کیا میں نے یہ کام کیا، ہمیں نہیں تو کعبے کو سینوں سے لگایا، ہم ہی نے تو قرآن کو سینوں سے لگایا، ہم ہی نے تو یہ کام کیا۔ قرآن پھر جواب دیا تھے وہی تمہارے ہی اجداد، لیکن تم کون ہو؟ تم تو کفن فروش ہو، ان کا نام بیچ کر کے کھاتے ہو۔ ان کو مخاطب کیا کہ کسی بزرگ کی بزرگی سے اس کو کچھ نہیں نصیب ہوگا، اس آدمی کو جو خود بزرگ نہیں بن سکا۔ ضرب اللہ مثلا، اس کے لیے مثال پیش کی کہ نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا، ان کی نافرمانی سے نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، مگر ان کو ان کی نیکی کا کوئی حصہ بھی نہیں ملا، اور جو نیکیوں پر چلنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے مثال پیش کی حضرت آسیہ کی، جو فرعون کے گھر میں رہتی تھی لیکن کس طرح اللہ کے دین پر عمل کر کے دکھایا، فرعون کی پوری فرعونیت ختم ہو گئی مگر ان کو اللہ کے دین سے وہ پھیر نہیں سکا، اور اس نے آخری وقت میں کہا کہ اے پروردگار میں نے تیرے لیے فرعون کا محل چھوڑا، تو مجھے فرعون کے محل کے بدلے میں جنت میں محل عطا فرما۔ روح پرواز نہیں ہوئی اس سے پہلے اس کو جنت کا مقام دکھایا گیا، اور اس کے ساتھ میں حضرت مریم علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی۔ قرآن پاک کا انداز کیا ہے؟ کچھ احکام بیان کرتا ہے، اس پر عمل کے لیے پھر لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے، اس کے لیے ذہن تیار کرتا ہے، اور یہ ایک ہی صورت میں بھی ہوتا ہے اور یوں بھی ہوتا ہے۔ کچھ مدنی صورتیں رکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر مکی صورتیں آتی ہیں۔ مدنی صورتوں میں احکام ہوتے ہیں، یہ پورا پارا مدنی صورتوں کا تھا، اور مدنی صورتوں کا اتنا لمبا گروپ یہیں پر ہے، سورہ حدید سے شروع ہوا اور سورہ تحریم تک سب کی سب مدنی صورتیں، اتنی لمبی مدنی صورتیں۔ اللہ اکبر، احکام بیان ہوئے، طلاق کا مسئلہ بیان ہوا، زہار کا مسئلہ بیان ہوا، مجالس کے آداب بیان ہوئے، وغیرہ وغیرہ بہت باتیں آئیں۔ اس کے بعد اگلے پورے پارے کے اندر مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ مکی صورتوں میں بنیادی چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ اس کی کیا بنیادی چیزیں؟ یہ ثابت کیا جاتا ہے اللہ ہے، یہ ثابت کیا جاتا ہے اللہ اکیلا ہے، یہ ثابت کیا جاتا ہے وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اکیلے ہونے کی گواہی دے رہا ہے، اس کے قادر مطلق ہونے کی گواہی دے رہا ہے، یہ بات ثابت کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ثابت کیا جاتا ہے؟ کہ اللہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر جتنے دین کا راستہ بتانے کے لیے آئے، اللہ نے ان کو ایسی سیرتیں عطا فرمائیں، ایسی صورتیں عطا فرمائیں، ایسا کردار عطا فرمایا، جو بھی اس کے اوپر غور کرے گا ضد کو چھوڑ کر کے اس کا دل گواہی دے گا کہ اللہ کے پیغمبر ہی ہو سکتے، کوئی دوسرے نہیں۔ تیسرا اہم مضمون ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور چوتھا اہم مضمون ثابت کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ مرنا زندگی کا خاتمہ نہیں، یہ ابتدائی زندگی ہے، اس کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی۔ یہ تو ایک صرف ادھر سے انتقال
انتقال ہے، یہاں سے ادھر منتقل ہو گئے، چھلانگ ماری ادھر چلے گئے، وہاں ایک نئی زندگی سٹارٹ ہو گئی، نئی زندگی کی ابتدا ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اللہ کی عدالت ہے اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ اس کو ایسی طاقت سے ثابت کیا جاتا ہے کہ انسان کا ضمیر ہل جاتا ہے، اور جو نہیں ماننا چاہتے وہ بھی جب سنتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ تو ہے، کچھ تو کہا جا رہا ہے، کوئی مسئلہ تو ضرور ہے۔ یہ پورا پارا یعنی تبارک الذی 29واں پارا یہاں سے لے کر کے آخری سورت تک، بلکہ اس کے بعد میں 30واں پارا بھی، ان کی بیشتر صورتیں 29ویں کی ساری صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور 30ویں پارے کی 2-3 صورتوں کو چھوڑ کر اس کی بھی ساری صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ ان کے اندر یہی 4 مضمون ثابت کیے جائیں گے۔ دیکھیے بات کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک، پہلی بات برکت والی ہے وہ ذات، تبارک، بڑی برکت والی، اونچی شان والی، بہت بلند و عظمت شان والی ہے وہ ذات، الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ہے الملک، بادشاہی، ساری کائنات کا بادشاہ وہ تنہا ہے، اکیلا بادشاہ ہے۔ تو کوئی نہیں، ادھر بھی تو بڑے بادشاہ بنتے پھر رہے، ہر آدمی بادشاہ ہے، کوئی ملک کا بادشاہ ہے، کوئی صوبے کا بادشاہ ہے، کوئی اپنے قوم کا بادشاہ ہے، کوئی اپنے محلے کا بادشاہ ہے، کوئی اپنی فیملی کا بادشاہ ہے، اور جو کہیں نہ بادشاہ ہو، چلو آپ کی مسجد بچی ہوئی ہے، ورنہ کم سے کم وہ امام صاحب کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو کبھی سال میں ایک مرتبہ آتا ہے ٹیڑھی سی ٹوپی لگا کے، تو آ کے امام کو ڈانٹتا ہے، مسجد میں صفائی کیوں نہیں ہے؟ میں آج سال کے بعد آیا ہوں تو گرد نظر آ رہی ہے، تو اس کے اوپر بادشاہی ظاہر کرتا ہے۔ یہ کیا بادشاہی ہے؟ فرمایا یہ اللہ نے تھوڑی سی چھوٹ دی ہے ان کو، اصل وہ اپنی بادشاہی کا اظہار کرتا ہے۔ موت کے وقت میں مار رہا ہوں، اگر تمہارے اندر طاقت ہے بچا کر دکھاؤ، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ بڑے بادشاہ بن رہے تھے، کوئی ڈاکٹر، کوئی ماسٹر، کوئی انجینئر، میں ایسا اور میں ویسا اور میں ڈبل پیسہ، کہا اس کو بچا کر دکھانا، اگر کچھ ہے تیرے اندر دم، کون بچا سکتا ہے؟ ترجعونها ترجعونها، لوٹاؤ، بچاؤ بچاؤ، ان کنتم صادقین، نہیں بچا سکے، اس کی بادشاہی کا اظہار ہوا۔ موت آ گئی، قبر میں پہنچے، اس کی بادشاہی کا اظہار ہوا، اور اصل اس کی بادشاہی کا اظہار محشر کے میدان میں سارے بادشاہوں کو، وزیروں کو، شزیروں کو، لیڈروں کو، سب کو، طاقت والوں کو، حکومت والوں کو، پیسے والوں کو جمع کیا جائے گا، پھر ایک اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، آج اس کی بادشاہی ہے، سناٹا چھا جائے گا، کوئی جواب نہیں، پھر کائنات کا ہر ذرہ جواب دے گا، للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ اس کے لیے کہا گیا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے، والامر یومئذ للہ، آج سارا حکم اللہ کا چلے گا۔ دنیا میں تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں تھوڑی سی چھوٹ دی تھی تو تم فرعون بن گئے تھے، اب ذرا بتاؤ کس کی حکومت چلتی ہے؟ تبارک، برکت والی ہے وہ ذات، الذی، جس کے بیدہ، ہاتھ میں، الملک، بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جو کرنا چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے، اس کی طاقت کو کوئی للکار نہیں سکتا ہے۔ اس کی طاقت کو دیکھنا ہو تو اس میں دیکھو، جس کو پیدا کرنا چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہتا تھا، عجیب اس کی شان ہے، کمزور سا جانور مچھر اعلان کر کے آتا ہے، فرعون کو خواب دکھایا گیا، اس کے جوتشیوں نے کہا، اس کے راہبوں نے کہا کہ کوئی بچہ ہونے والا ہے، تیری بادشاہی اس کے ہاتھ پر چلی جائے گی۔ فرعون کو بعد وہ خواب دکھایا گیا، کیوں دکھایا گیا؟ اعلان آ رہا ہے، اگر تیری ہمت ہے تو اس کو روک کر کے دکھا، اور اس نے کہا کہ جتنے بچے پیدا ہوں ہر لڑکے کو قتل کر دو، فرمایا جس کو میں بچانا چاہتا ہوں اس کو تم ہی مار سکے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ
کہ فرعون نے جب یہ خواب دیکھا 1 سال تک بچوں کو مارتا رہا، اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا، دوسرے سال پیدا کرتا۔ جب فرعون نہیں مار رہا تھا اس سال نہیں پیدا کیا، نہیں، جس سال مار رہا تھا اس سال پیدا کیا موسیٰ علیہ السلام۔ کہا میں پیدا کرنا چاہوں اور تو روک لے، تیرے اندر ہے یہ ہمت؟ یہ اللہ کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے پیدا کرنے کے وقت میں، اور اس کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے موت کے وقت میں۔ جس کو وہ مارنا چاہے اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ آئے کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ مگر سننے والے سنتے ہیں، سونے والے بیچارے سوتے ہیں۔ کیسے ناراض ہوں، ہمارے استاد کہتے تھے جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں طلبہ کو وہ جڑے سبق بھی سوتے ہیں نا وہ پنجابی دے کھوتے ہیں۔ وہ پنجابی سمجھ گئے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو شرابی بات بتا رہا ہوں۔ ڈانٹتے تھے، فرماتے تھے جب تلواریں چل رہی ہیں، قرآن پاک نے کہا اس وقت میں جو نیند آتی ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوتی ہے، جو سبق میں نیند آتی ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، سننے ہی نہیں دیتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، بندے کو دماغ میں رہتا ہے سب کچھ سن رہا ہوں، سب کچھ یاد ہے، مسجد کے باہر نکلا پوچھنا جی آج کیا ہوا، پتہ نہیں کچھ ہو رہا تھا بیان، مجھے تو کچھ یاد نہیں رہا۔ الذی خلق الموت وهو على كل شيء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ الذی خلق الموت، جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات، اور جس نے پیدا کیا زندگی کو۔ موت اور زندگی کا ایک نظام بنایا، جس کو چاہتا ہے اس کو مار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو زندہ کرتا ہے، یہ اس کی طاقت کا اظہار ہے۔ الذی، جس نے خلقا، پیدا کیا، الموت، موت کو، والحیات، اور زندگی کو، اور اس لیے یہ سارا نظام ہے صرف ایک کام کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایک ہی کام، لیبلوکم، تاکہ امتحان لے تمہارا، تاکہ آزمائے تم کو، صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے جو کام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ بس یہ نظام ہے، تھوڑا سا موقع دیا جاتا ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اچھے کام کون کرتا ہے، اور جب موقع ختم ہوا پھر بندہ کہے کہ 1 منٹ 2 منٹ 1 سیکنڈ میں نہیں، اب ٹائم ختم ہو گیا، چلو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہی تو غالب ہے، الغفور، مگر بخشنے والا بھی ہے۔ نظام بنایا اس نے، اور بندہ گناہوں میں پھنس جاتا ہے، مگر جب جب توبہ کرتا ہے وہ معاف کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے مکی صورتوں کا انداز، بالکل نرالا انداز نہیں لگ رہا ہے، الگ سے انداز ہے۔ ذوق رکھنے والے ایک آیت سنتے ہیں پہچان جاتے ہیں مکی صورت ہے، ایک آیت سنتے ہیں پہچان جاتے ہیں یہ مدنی صورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی قرآن پاک کا یہ ذوق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ نے اچھا کیا